بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں بھپارا، جس کو انہیلر کہتے ہیں، اس کا استعمال کیسا ہے؟ کیا اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں آگاہ فرمائے۔ جواب: دوا پانی کے بھاپ کا پھہارا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوا یا پانی کے پھہارا کا بھاپ لینے سے علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی حکم ان لوگوں کے لیے جو دمے کے مریض ہے اور دمے کے مریض کو تسکین کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے آلہ انہیلر کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا اس کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ شامی کے اندر ہے لو ادخل حلقہ الدخان، اس عبارت کو جو ہے شامی زکریہ کے اندر نقل کیا، تیسری جلد 366 صفحے پر، لہذا انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے پانی کا یا وکس وغیرہ کا بھاپ لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ وکس کو پانی کے اندر رکھا اور پھر اس سے جو ہے بھاپ لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے صرف خالی پانی ہے اور پھر گرم پانی ہے اور پھر پانی کا فہارا جو ہے یہ انسان اس کا بھاپ لیتا ہے صرف پانی کا، تو اس سے بھی جو ہے علماء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ مسائل جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب کچھ اس کے اندر جو انہیلر کا مسئلہ ہے اس کی تفصیل کچھ دیکھیں اس طریقے سے۔ اگر کوئی دمے کا مریض ہے جس کو دمے کا مرض ہو، یہ بغیر انہیلر کے رہ نہیں سکتا، اس کے استعمال کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، اور بظاہر اس کا بدن بالکل تندرست، توانا، صحیح سالم ہو، تو پھر اس سلسلے میں یہ کیا کرے گا؟ تو اس سلسلے میں معاصرین علماء کی دو رائے سامنے آتی ہے۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ ایسا شخص مطلقاً معذور کے حکم میں ہے، لہذا جب یہ شخص مطلق معذور ہے تو سر دست یعنی سرے سے روزہ نہ رکھے گا، کیونکہ یہ معذور ہے، اور صحت ہو جانے کے بعد، تندرست ہو جانے کے بعد ان روزوں کی بعد میں قضا کرے یا فدیہ دے۔ اب اس سلسلے میں کہ روزہ رکھے یا فدیہ دے، چنانچہ بر صغیر کے علماء، مفتیان کرام اور مصر و شام کے علماء، محققین اور ممتاز دینی درسگاہ کے جید علماء کرام، مثلا ڈاکٹر وہب الزحیلی، ڈاکٹر محمد الفی، اسی طریقے سے شیخ محمد مختار السلامی کی رائے یہی ہے کہ صحت ہونے کے بعد میں قضا کرے گا، یہی بہتر ہے۔ لیکن دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ انہیلر سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، لہذا مذکورہ شخص جو بیمار ہے انہیلر کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھتا رہے گا، یعنی وہ انہیلر کو اس دمے کے مرض میں استعمال کرتا رہے لیکن ساتھ میں روزہ بھی رکھتا رہے، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، اور اس کا روزہ سر دست درست ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لہذا وہ انہیلر کا استعمال کرے اور ساتھ میں روزہ بھی رکھتا رہے، اس کا یہ روزہ درست ہوگا، یہ کچھ علماء کی رائے ہے۔ اور پھر بعد میں یہ کہتے ہیں یہی علماء کرام کہ بعد میں قضا بھی لازم نہیں ہوگی، بعد میں قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ متعدد علماء کرام، مثلا علماء عرب شیخ عبداللہ بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، عبداللہ بن جبرین وغیرہ کی یہی رائے ہے۔ ان حضرات کی جو رائے یہ تھی
کہ استعمال انہیلر کو کرے، ساتھ میں روزہ رکھے، بعد میں قضا نہیں ہے، لیکن یہ رائے مناسب رائے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے ایک تیسری رائے جو نظر کے سامنے ہے وہ دیکھیں پہلے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو انہیلر کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا کہ آپ دمے کے مریض ہیں، انہیلر استعمال کیجئے، ساتھ میں روزہ بھی رکھیے، لیکن آپ جب صحت مند ہو جائیں گے تو صحت ہو جانے کے بعد احتیاطاً ان تمام روزوں کی بعد میں قضا کر لیجئے، یہی قضا کا حکم ہوگا۔ اور تا دم وفات اگر آپ صحت مند نہ ہو سکے تو فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اس تیسری رائے میں چونکہ احتیاط زیادہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلا حکم انہیلر استعمال کیجئے، ساتھ میں روزہ رکھیے، اور بعد میں صحت مند ہو جانے کے بعد آپ روزہ رکھ لیجئے، اور اگر صحت آپ کو تادم وفات حاصل نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کے ورثہ سے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے ان کا فدیہ ادا کر دیجئے، لہذا اس فدیہ کے ادا کر دینے کی وجہ سے آپ کے ذمے سے روزے کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ اس تیسری رائے میں احتیاط زیادہ ہے، لہذا اس تیسری رائے کو اختیار کرنے میں زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ مفترات صوم جو مفترات الصیام المعاصرہ کے اندر صفحہ 39 سے 44 پر ان تمام بحثوں کو جو ہے نقل کیا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اردو کتاب المسائل کی جو ہے دوسری جلد، اس کے صفحہ 162 اور 163 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ انہیلر کے استعمال میں تیسری رائے زیادہ مناسب ہے کہ انہیلر استعمال کرے اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھے، بعد میں صحت ہو جائے تو قضا کرے، اور اگر صحت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے یہ فدیہ ادا کر دے، اس کے ذمے سے روزہ ساقط ہو جائے گا۔ اس تیسری رائے میں زیادہ احتیاطی پہلو ہے۔